اشی قبول کران اگر کان خلیفہ اولس خلیفہ ثانیس خلیفہ ثالثس خلیفہ یا امیر المؤمنین پن پٹ امیر المؤمنین خلاف اگر کان کاروائی کر بغاوت کر سہ حد کفر سہ اگر کنس خلیفہ اولس خلاف کان کاروائی کر یہ بنیو مرتد اگر کان خلیفہ ثانیس خلاف کان کاروائی کر یہ مرتد اگر کان خلیفہ ثالثس خلاف کان بغاوت کر یہ مرتد ام پت کس سہ کیا خلیفہ چہارم چھا اگر اس تمس خلاف کر تمس کیا قانون چھنا کو نہیں پکنا سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بہنوئی پہلے 10 مسلمانوں میں سے، اور ان کے والد وہ ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے اور خانہ کعبہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں. سنن نبی داؤد میں 4650، مسند احمد میں 1629. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. تو سعید ابن زید مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں، اور جامعہ مسجد میں بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے. سعید ابن زید آئے، انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ، اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بےچارے، خاموش رہے، سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں. اللہ اکبر ولیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے. انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ کان کھول کر سن، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے